حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين وصلى الله على سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات عزیزان گرامی، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے واضح لفظوں میں اعلان کیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اربعۃ منہا حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے ماہ محرم الحرام سے، پہلا محترم مہینہ ہے ماہ محرم، 7واں اسلامی مہینہ ہے ماہ رجب، محترم مہینہ ہے، جنگ و جدال، قتل و غارت گری ممنوع ہے۔ تیسرا اسلامی مہینہ جو ترتیب کے اعتبار سے 11واں کہلائے گا وہ ہے ماہ ذیقعدۃ الحرام، اور پھر آخری مہینہ اسلامی سال اور کیلنڈر کے اعتبار سے ماہ ذی الحجۃ الحرام۔ آپ جانتے ہیں افق پر جب بھی کسی مہینے کا کوئی چاند نمودار ہوتا ہے تو انسان کے ذہنوں میں کچھ خاص چیزیں سرایت کر جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ماہ رجب کا چاند نمودار ہو تو تمام موالیان امیر المؤمنین خوش ہوتے ہیں کہ امیر المؤمنین یعصب الدین، امام العارفین، سید الزاہدین، امیر بیان و سخن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا موسم آ گیا۔ ماہ شعبان کا چاند جب فلک پر نمودار ہوتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے کہ سید الشہداء امام حسین، باب الحوائج، باب المراد، باب الحسین، حضرت ابو الفضل العباس اور سید الساجدین، زین العابدین، ذو الصفینات، میر کاروان حسینی حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت، اور پھر نیمہ شعبان کا انتظار کہ جس میں یوسف زہرا محور کائنات حضرت حجت کی ولادت باسعادت۔ اسی طرح جب فلک پر ماہ مبارک رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں مساجد کی رونق گھومنے لگتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان مسجدیں نمازیوں سے چھلکتی ہیں اور پھر
وہ روح پرور مناظر تمام عالم انسانیت امت مسلمہ کے ہاں دیکھتا ہے کہ شاعر کو کہنا پڑتا ہے کہ یوں تو ہے ہر ماہ کی اسلام میں عظمت، ہے سب سے زیادہ ماہ رمضان کی فضیلت، اس ماہ میں چھا جاتی ہے اللہ کی رحمت، مسجد میں جماعت ہو تو مٹ جاتی ہے نفرت، جس طرح سے قرآن میں یاسین آیا ہے اس طرح مہینوں میں یہ ماہ رمضان ہے۔ تو ماہ رمضان جیسے ہی چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے، ہر سو عبادتوں کی خوشبو فضا معطر ہو جاتی، کہیں تلاوت قرآن پاک، کہیں دعائے توسل، کہیں دعائے کمیل، کہیں نماز شب، کہیں دعائے ابو حمزہ صومالی کا زمزمہ، اور پھر جب ماہ ذی الحج کا چاند نمودار ہوتا ہے تو پھر حج جیسی عظیم عبادت کی خوشبو انسانوں تک پہنچتی ہے۔ البتہ آج چونکہ دین کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور سید الشہداء کو سلام کیجئے، عصر عاشور مولا امام حسین نے اشقیاء کے مقابلے میں آنے کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، مولا نے صاف لفظوں میں اعلان کیا، اما القرآن فحرفتموہ، قرآن مجید میں تم نے تحریف کر دی۔ تو کیا امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ مولا یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ ان لوگوں نے قرآن کے 114 سوروں میں سے کچھ سورے گھٹا دیے ہیں، کچھ بڑھا دیے ہیں، الفاظ کو جا بجا کر دیا؟ نہیں، وہ تو قرآن کریم کا وعدہ ہے، اللہ کا اعلان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امام کہنا کیا چاہتے تھے؟ امام کہنا چاہتے تھے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کو اپنے مطابق بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ عرض کیا آپ کے سامنے امیر شام کا اعلان تھا، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر بیان کرنے کا حق ہر کسی کو نہیں ہے، استاد ہم معین کریں گے، مفسر ہمارا ہوگا۔ قرآن مجید کو تحریف کی منزلوں سے گزارا گیا، تبھی تو یزید ابن معاویہ جیسے بدبخت انسان، شرابی اور جواری عیاش، علل اعلان کھلم کھلا گناہ کرنے والے انسان کو مسند خلافت پیغمبر پر بٹھالا گیا، جس نے حلال پیغمبر کو حرام اور حرام پیغمبر کو حلال کیا تھا۔ اور پھر مولا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد، مولا فرماتے ہیں اما العترہ فمزقتموہ، پیغمبر کی حدیث یاد کیجئے، خطبہ غدیر میں پیغمبر خاتم نے فرمایا تھا، جسے شیعہ سنی دونوں معتبر کتابوں میں معتبر ترین احادیث کے فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ کون سا فرمان پیغمبر کا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ دو چیزیں گراں قدر نبی اعظم چھوڑ کر گئے، قرآن مجید، اہل بیت طاہرین۔ کامیابی کس کو ملے گی؟ جو ان دونوں سے وابستہ ہوگا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ امام کیا فرماتے ہیں عصر عاشور میدان کربلا میں کہ تم نے عطرت پیغمبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پارا پارا کر دیا۔ یہ امام کب بیان کر رہے ہیں؟ ابھی امام علی مقام کی شہادت نہیں ہوئی ہے، ابھی امام حسین کے جسم اطہر پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے ہیں، لیکن علم الہی سے امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ نے پہلے سے پیشین گوئی کر دی ہے کہ میرے ساتھ یہ کرنے والے ہوں۔ عزیزان گرامی، بعض افراد حج کے موقع پر اللہ نے مستطیع بنایا ہے لیکن حج کرنے نہیں جاتے۔ یہ فکریں آ گئی ہیں سماج میں، مستطیع ہیں، پیسہ ہے، جا سکتے ہیں، پاسپورٹ ہے، امکانات فراہم ہیں، کووڈ کا دور ختم ہو گیا، ویکسینیٹڈ ہے، ساری چیزیں، لیکن ان کا کہنا کیا ہے؟ ہم حج کرنے کیوں جائیں ہیں؟ حج کریں تاکہ آل سعود کی جیبوں کو پیسوں سے بھریں۔ دیکھیے کیسے مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہی ہے قرآن مجید کی تحریف کی ایک مثال۔ ہیں سماج میں ایسے افراد، ہم کیوں جائیں حج کرنے کے لیے؟ واجب ہے ان کے اوپر، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مستطیع ہو تو حج کرنے جاؤ، لیکن نہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ حج کرنے جائیں گے تاکہ آل سعود کی جیب بھریں۔ بنی امیہ کے دور میں، بنی عباس کے دور میں، ظالم ترین حکمرانوں کے دور میں اہل بیت طاہرین حج کرنے گئے ہیں۔ تو حج کے موسم میں، ماہ ذی الحج میں انسان کو حج کی خوشبو ملتی ہے، اور جب فلک پر ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہر سو گریہ ہے، بکا ہے، لبیک یا حسین کی صدائیں ہیں، لبیک یا زینب کی آوازیں ہیں، سیاہ لباس، عزاخانوں کا سج جانا،
اسی لیے معصوم فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہم لنا عبادہ. سوچئے پیغمبر کا وہ خطبہ شعبانیہ جہاں نبی اعظم نے فرمایا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو تم تک آن پہنچا ہے ماہ رمضان اپنی رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں کو اپنے ساتھ لے کر. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح. یہ خطبہ شعبانیہ ماہ رمضان کا دستور العمل بیان کر رہے ہیں. تمہارا سانس لینا ماہ رمضان میں تسبیح ہے پروردگار. وَالنَّوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تمہارا سو جانا عبادت ہے پروردگار. غیر ارادی عمل پر بھی ماہ مبارک رمضان میں انسان کو ثواب ملتا ہے. یہی ہے ماہ محرم و سفر کی عظمت کہ جب انسان اپنے آپ کو فرش عزائے حسین پر پہنچا دیتا ہے، جتنی دیر فرش عزا پر بیٹھتا ہے اور سانسیں لیتا ہے تو یہ سانس لینا تسبیح پروردگار بن جایا کرتا ہے. انسان غم حسین میں ایک قطرے اشک نکال دے تو عبادت پروردگار کا جذبہ بن جاتا ہے. عبادت کو لوگوں نے بڑا محدود کر دیا. کاش کبھی اللہ توفیق دے تو بیان کروں. ہمارا موضوع گفتگو عبادت نہیں ہونا چاہیے. عبادت تو کرنا ہے، آسان عبادت کیسے کی جائے. آسان عبادت اپنے جوانوں تک، اپنے بچوں تک جس دن ہم نے منتقل کر دیا تو ہماری قوم کے تمام جوان عبادتوں کی جانب آگے بڑھیں گے. ہم نے عبادت کو سخت بنا کر پیش کر دیا. نہیں، عبادت بہت سخت آسان ہے. اتنی آسان ہے کہ ہم مثال کے طور پر فکری عبادت کر سکتے ہیں. سوچئے ہم میں سے ہر انسان کی آرزو، ہر انسان کی تمنا ہمیں کربلا جانا ہے. لیکن اگر نہیں جا سکتے ہیں تو ہم اپنی جگہ پر رہتے ہوئے صرف اور صرف ایک مرتبہ ارادہ کر لیں کہ مولا ہمیں بلا لیں، تو یہ ہمارا جو ارادہ ہے یہ ارادہ بھی عبادت پروردگار کے زمرے میں ہے. آسان عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے تمام اعضاء و جوارح کو عابد بنا سکتے ہیں. کیسے؟ یہی آنکھیں جو اللہ نے ہمیں بینائی کے لیے دی ہیں، اگر ہم نے اس سے کسی نامحرم کو دیکھا، معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کسی غلط چیز کو دیکھا، تو یہ عذاب پروردگار کے لیے کافی ہے. لیکن اگر ہم نے اپنی اسی آنکھ سے قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھا تو یہ عبادت پروردگار. یہ ہے انسانی عضو کی عبادت. قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے. آپ پڑھیے گا حدیث معصومین کو چند چیزوں کا دیکھنا عبادت قرار دیا گیا. مثال کے طور پر خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت پروردگار. آب زمزم کو دیکھنا عبادت پروردگار. والدین کے روح انور کو دیکھنا عبادت پروردگار. عالم بعمل کے چہرے کو دیکھنا عبادت پروردگار. پیغمبر فرماتے ہیں النظر الی المصحف عبادہ. قرآن مجید کو دیکھنا عبادت پروردگار. سوچیے آپ، یہ قرآن ثابت ہے جسے انسان دیکھ لے تو عبادت پروردگار. صلبی باپ کو انسان احترام کی نگاہوں سے دیکھ لے تو عبادت پروردگار. تو حق ہے کہ علی بن ابی طالب کے لیے نبی آواز دے النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت پروردگار. یہ ہے آنکھوں کی عبادت. ہم راستے سے گزر رہے ہیں، کہیں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، ہم نے اسے ہٹا دیا تو یہ ہے ہمارے عمل کی عبادت. کوئی ہمیں کمسن یتیم بچہ دکھ گیا، ہم اس کی مالی مدد نہیں کر سکتے ہیں، صرف اس کے سر پر اگر دست شفقت پھیر دیا تو یہ ہمارے ہاتھ کی عبادت ہے. عبادت کو آہستہ انداز سے اور بہت نارمل وے میں آسان بنا کر کے اگر پیش کیا جائے تو ہماری قوم کے تمام جوان عبادت کی جانب آگے بڑھیں گے. پھر ان کے لیے تقویٰ کوئی بھیانک چیز نہیں ہوگی. جو آج لوگ ڈرتے ہیں کہ آخر دین کی طرف آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر دینداری کا ایک ٹیگ لگ جائے. اور بعض والدین بھی اپنے بچوں کو، توجہ کیجیے گا، جو نوجوان ہیں، جو جوان ہیں، جو عالم کی باتوں سے متاثر ہو کر آیات و روایات کو سن کر سیرت پیغمبر اور آل پیغمبر کو سن کر دین سے قریب کر رہا ہے، بعض والدین چونکہ فیشن زدہ ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں بچہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، دین کا پابند بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. بعض افراد دین کے پابند افراد کو گری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. نہیں میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، یہ ماہ محرم و سفر در حقیقت خود کو خدا سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. اب میں آپ کے سامنے پیش کروں میدان کربلا
سید الشہداء امام حسین، اور پھر کن لوگوں کو امام عالی مقام اپنے ساتھ پہنچے ہیں. جب مکے سے نکلے ہیں تو امام کے ساتھ جانے والوں کی تعداد 500 سے زیادہ ہے، لیکن مولا خطبہ دیتے جا رہے ہیں، لوگ کٹتے جا رہے ہیں، اور پھر چنندہ افراد امام حسین کے ساتھ. لیکن ان کے جو صفات ہیں، اور پھر امام نے جو قصیدہ پڑھا ہے، انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور بہتر اصحاب جانتا ہی نہیں. ولا اہل بیت ابر ولا افضل من اہل بیت، نہ میرے اہل بیت سے بہتر اور افضل کہیں اہل بیت نظر آتے ہیں، نہ میرے اصحاب سے بہتر اور وفادار ترین اصحاب کہیں نظر آتے ہیں. آپ سوچئے وفاداری سرکار حضرت ابوالفضل عباس کا ہم اور آپ ترجمہ کرتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں. جناب عباس کی وفاداری کا عالم آپ کو پتہ ہے؟ سرکار وفا، یہ جو ہم اور آپ مصائب میں سنتے ہیں کہ جناب ابوالفضل عباس دریا تک گئے ہیں، مشکیزے میں پانی بھرا ہے اور واپس آ رہے ہیں، ہاتھ قلم ہوا داہنا پھر بایاں، پھر مشکیزے کو اپنے دانتوں سے سنبھالا ہے. تو کیا امام پانی کو سنبھالے ہوئے ہیں؟ کیا امام پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آ رہے ہیں؟ نہیں، یہ پانی نہیں ہے، بلکہ امام حسین کے تئیں جناب عباس کی وفاداری کا ثبوت ہے. یہ پانی نہیں ہے، بلکہ حکم امام ہے جسے لے کر آ رہے ہیں. یہ ہے وفاداری. اس حد تک وفادار تھے سرکار وفا کہ جب لوٹا ہوا سامان پہنچا ہے یزید ابن معاویہ کے پاس، اور یزید نے ایک پرچم دیکھا ہے اور اس میں اس جگہ کو دیکھا کہ جو جگہ جگہ سے پارا پارا ہے، کٹا ہوا ہے، لیکن جہاں سے اس علم کو پکڑا جاتا تھا وہ جگہ سالم ہے. تو آواز دیتا ہے یزید کہ کتنا باوفا تھا اس علم کا علم بردار، کہ جس نے اس جگہ کو بھی زخمی نہیں ہونے دیا. یہ ہے وفاداری. اور پھر میں چند اصحاب کا تذکرہ کروں گا کہ جنہوں نے کربلا معلّہ میں اپنی وفاداری کے ذریعے امام حسین کو یہ کہنے پر ایک طرح سے مجبور کیا ہے کہ امام قصیدہ پڑھیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے کسی اور کو نہیں ملے. عنوان گفتگو کیا ہے آپ کے ذہنوں میں؟ کربلا اور کربلائی معاشرہ. یہ باتیں کس لیے؟ تاکہ ہم آج اپنے آپ کو تیار کر سکیں وقت کے حسین کی آمد کے لیے. اپنے تئیں جتنی کوشش کر سکتے ہیں، باقی تو اللہ اپنی عنایتوں کے طفیل اور اپنے توفیقات کے سبب انشاءاللہ ہمیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھے گا. میں چند ایک اوصاف بیان کروں ان شہدائے کربلا کے کہ غیر معصوم ہیں، لیکن جب انسان ان کے کردار کو پڑھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا معصوم کردار کے مالک ہیں. مثلا پہلی جو ان کی صفت بیان ہوئی وہ ہے روح کی طہارت اور باطن کی پاکیزگی. زیارت کا فقرہ کیا ہے؟ السلام علیکم یا طاہرین من الدنس، ان ہستیوں پر ہمارا سلام جو نجاستوں سے طیب و طاہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں. السلام علیکم یا مہذبین، ہمارا سلام ہو ان افراد پر جن کے یہاں تہذیب پائی جاتی ہے، جن کے یہاں ادب پایا جاتا ہے. اسی لیے تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کے باپ مر گیا ہو، بل الیتیم یتیم العلم والادب، بلکہ یتیم کون ہے؟ جس کے پاس نہ علم پایا جائے نہ ادب پایا جائے، جس کے پاس حفظ مراتب کے خیال رکھنے کی صلاحیت نہ ہو. چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے، جو بزرگوں کی آبرو ریزی کرتا ہو، جو بچوں کا احترام نہ کرتا ہو. اسی لیے پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ آپ پڑھیے گا، پیغمبر کہتے ہیں وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے بڑوں کی توقیر کرو، اپنے چھوٹوں پر رحم کرو. بڑوں کا احترام کرنا ہے، ان کا تجربہ زیادہ ہے، ان کی عبادت زیادہ ہے. چھوٹوں کا احترام کرنا ہے کہ ان کا گناہ کم ہے. یہ کون سے لوگ تھے میدان کربلا میں اصحاب سید الشہداء میں؟ جن کے ہاں تہذیب پائی جاتی تھی، جن کے ہاں ادب پایا جاتا تھا. السلام علیکم یا ابرار اللہ، ہمارا سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نیکوکار بندوں. تو پہلی صفت کیا ہے؟ طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ افراد امام حسین کے ساتھ. دوسری صفت بصیرت، آگہی، شعور، ادراک. ہماری بصیرت کیا ہے کہ ہم مسجد کے پاس سے گزرے، مسجد کو چوم لیا، امام بارگاہ کے پاس سے گزرے، امام باڑے کو چوم لیا، اذاخانے کو چوم لیا، آستانے کو چوم لیا. اذاخانے میں آ گئے، ہم خاموش ہو گئے، پھر ہماری زبانیں محدود بولنے والی. لیکن جہاں مجلس تمام ہوئی
پھر وہی انسانی زندگی کا روزمرہ کا دستور اور زبان کا بے لگام ہو جانا۔ بصیرت اسے نہیں کہتے ہیں، بصیرت یعنی انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے سامنے خدا کو رکھے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں، علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب نجف سے واپس آ رہے ہیں، اپنے استاد مرحوم آیت اللہ قاضی، مومنین جو زیارت کے لیے گئے نجف میں پہنچے ہوں گے وادی السلام ان کی قبر پر، آغا قاضی سے کہتے ہیں آغا کوئی نصیحت کیجئے۔ تو مرحوم آیت اللہ قاضی جیسے عارف نے فقط ایک نصیحت کی کہ ہمیشہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کو نگاہوں کے سامنے رکھو جس میں مالک کہہ رہا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ امام خمینی نے کیا فرمایا؟ عالم محضر خدا در محضر خدا معصیت نہ کنید، یہ دنیا خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے، خدا کی نگاہوں کے سامنے اپنے آپ کو معصیت پروردگار سے بچاؤ۔ اب آپ پڑھیے گا سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، مولا امام حسین کہ فرزند امام سجاد نے جو علامات المؤمن خامس، ایک مومن کی 5 علامتوں کو بیان کیا ہے، اور اس سلسلے میں احادیث علماء تشریف رکھتے ہیں، احادیث متعدد، کہیں 300 علامتیں، کہیں 15 علامتیں، کہیں 25 علامتیں، تو 300 علامتوں کو پیدا کرنا ذرا دشوار کام ہے، اپنے وجود میں 5 علامتیں تو ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ایک مومن کی، ہمارے چاہنے والے شیعہ کے اندر 5 صفات ہونا چاہیے، مثلا الحلم عند الغضب، جب غصہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو حلیم بنا لے۔ انہی صفات میں ایک صفت کیا ہے کہ انسان گوشے تنہائی میں رہ کر کے اپنے آپ کو باتقوا بنا لے۔ یہاں کوئی انسان، کوئی جوان، کوئی نوجوان، کوئی ہماری عمر والا اپنے موبائل پر کسی غیر اخلاقی فلم کو نہیں دیکھے گا، یہاں بیٹھ کر کوئی گانا نہیں سنے گا، یہاں بیٹھ کر کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ مجمع میں رہ کر کے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، بلکہ امام سجاد فرماتے ہیں کمال یہ ہے کہ انسان گوشے تنہائی میں رہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، یہ کمال ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے۔ یہ ہے بصیرت۔ بصیرت یعنی انسان نگاہوں کے سامنے رکھے کوئی خدا ہے جو اسے دیکھ رہا، اور یہ کم ممکن ہوگا میرے عزیزوں۔ آپ پڑھیے گا شہداء کربلا کی زندگیوں کو، ان شہداء نے اس دور کی باطل قوتوں کے چہرے پر پڑی ہوئی جو تقدس کی نقابیں تھی کیسے نوچی ہیں اپنی بصیرت کے ذریعے۔ اور پھر شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جملہ جو آج ہمارے ہاں بینرز کی شکل میں لگا ہونا چاہیے، شہید مطہری کہتے ہیں تمہارے یہ جلوس، تمہارے یہ نعرے ہیں، تمہاری یہ مجلسیں، تمہارے یہ شعار، تمہارے اشعار، یہ سلانے والے نہ ہوں بلکہ جگانے والے ہوں، بیدار کرنے والے ہوں، جو تمہاری روح انقلاب دوڑانے والے ہوں، جو انقلاب پپا کرنے والے ہوں، جو انسانیت سسکیاں لے رہی ہے اس کے تئیں تمہارے اندر اظہار ہمدردی کا جذبہ پیدا کر دے، وہ ہے حقیقت میں تذکرہ سرکار سید الشہداء امام حسین۔ یہ ہے بصیرت کا نتیجہ۔ شجاعت، استقامت ان کے یہاں کیسی تھی؟ مثال کے طور پر اصحاب حسینی کی شجاعت کا چرچا خود لشکر باطل میں تھا۔ امام کے صحابی کا نام ہے عمر ابن حجاج۔ جب عمر سعد کے لشکر سے یہ مخاطب ہوئے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بے عقلو، کیا تم جانتے ہو کہ تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو؟ تمہارا مقابلہ کن لوگوں سے ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسین کو، ان 72 اصحاب میں سے ایک صحابی۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ عمر سعد کے لشکر سے۔ معلوم ہے کس سے تم مقابلے کرنے کے لیے آئے ہو؟ تم ایسے شہ سواروں سے، تم ایسے بہادروں سے، تم ایسے شجاع افراد سے لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو جنہوں نے دنیا سے اپنا ہاتھ دھو لیا ہے، جو موت کے پیاسے ہیں، جو شہادت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ علی کے چاہنے والے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، انہیں زندگی عزیز نہیں ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین بھی بار بار نبی خاتم سے یہی سوال کرتے تھے، اللہ کے رسول مجھے شہادت کب ملے گی، میں کب شہید ہوں گا؟ حتیٰ جنگ احد میں متعدد مقامات پر۔ اور پھر پیغمبر سوال کرتے ہیں علی یہ بتاؤ کیف صبرک علی الشہادہ، شہادت کے اوپر تمہارا صبر کیسا ہوگا؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں لیس ھذا من مواطن الصبر، یہ صبر کا موقع نہیں نبی خدا راہ خدا میں شہید ہونا صبر تھوڑی چاہتا ہے، بل من مواطن الشکر، بلکہ شکر پروردگار کا موقع ہے کہ انسان کو شہادت نصیب ہو۔ ہر کسی کو یہ شہادت نصیب نہیں ہوتی ہے۔
وفاداری کیسی ہے؟ امام علی مقام کا میں نے کلام پڑھا آپ کے سامنے. عبادت اور بندگی کیسی ہے؟ جناب حبیب ابن مداحر، حسین کے بوڑھے صحابی، نبی خدا کے باوفا صحابی حبیب ابن مداحر نماز عشاء کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تھے. اذان فجر سے پہلے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کر لیا کرتے تھے. عابد شب زندہ دار تھے. جناب بریر اپنے زمانے کے عابدوں میں شمار ہوتے تھے. اب اگر کوئی انسان آئے اور آنے کے بعد یہ کہے کہ نہیں بھائی ذکر سرکار سید الشہداء کافی ہے، ماتم کر لیا کافی ہے، عبادت کی کیا ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہیں ایسے سرپھرے افراد. حسین میدان کربلا میں کہتے ہیں انی احب الصلاۃ، مجھے نماز پسند ہے، اور جوان کیا کہتا ہے؟ ماتم کر لیا کافی ہے، جلوس میں شرکت کر لی کافی ہے. تو ایسے ہی افراد کے لیے جناب رضا سرسوی نے کہا تھا کہ مولا کے تو قاتل بھی حافظ تھے، نمازی تھے، تم کیسے حسینی ہو جو دین سے غافل ہو. یہ کہہ کے رضا شاید شہ موڑ لے منہ اپنا، وہ جسم کے قاتل تھے، تم روح کے قاتل ہو. تم مقصد امام حسین کو پامال کر رہے ہو. امام آئے تھے اسی سجدے کی بقا کے لیے. امام آئے تھے اللہ سے رشتے کو مضبوط کر کے بتانے کے لیے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو اس وقت تک تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے جب تک تمہارے مالک سے رشتہ مضبوط ہے. یہ کیسے مضبوط ہوگا؟ اللہ کا سجدہ کر کے، اللہ کی بندگی کر کے. عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو اپنی اس محدود زندگی میں جو کام انجام دینا ہے وہ کیا انجام دینا ہے کہ ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی مدد کریں. میں آپ کے سامنے نمونہ پیش کروں. مثلا یہ کیسے ممکن ہے؟ مثال کے طور پر پیغمبر خاتم کے ایک صحابی ہیں جنہوں نے مختلف جنگوں میں نبی اعظم کے ساتھ شرکت کی، حتیٰ امیر المؤمنین کے ساتھ جنگ صفین میں بھی شریک ہوئے ہیں. کل میں تذکرہ کروں گا صبح درس نہج البلاغہ میں صفین کا تھوڑا سا. نام ان کا ہے قردہ. اللہ نے انہیں دو بیٹے دیے، ایک کا نام ہے عامر، ایک کا نام ہے علی. صحابی پیغمبر ہے، صحابی امیر المؤمنین ہے. امیر المؤمنین کی ولایت دل میں رکھنے والا صحابی پیغمبر، دو بیٹوں کا باپ، ایک کا نام ہے عامر، ایک کا نام ہے علی. لیکن دونوں فرزند اس نبی کے معتبر صحابی کے میدان کربلا میں لشکر پسر سعد میں یزیدی خیمے میں. آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، جب تک توفیق الہی شامل نہ ہو انسان امام وقت کی نصرت کے لیے نہیں بڑھ سکتا ہے. روایت کہتی ہے، معتبر روایات، کہ عامر ابن قردہ 6 محرم الحرام کو آتا ہے، لشکر سرکار سید الشہداء سے ملاقات ہو جاتا ہے. مولا آپ فرزند امیر المؤمنین ہیں، ہم نے یزید کے لشکر کو خیر بات کہا، ہم آپ کے سپاہی بن گئے. اور پھر امام حسین نے کچھ اس کو ڈیوٹی دی ہے، کچھ معین کام دیے. مثلا کہا جاؤ پسر سعد سے کہو مجھ سے گفتگو کرے. اور پھر سرکار سید الشہداء جناب ابوالفضل العباس اور جناب علی اکبر کے ساتھ پسر سعد سے گفتگو کرنے جاتے ہیں. عمرو ابن قردہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے اتنے آہستہ گفتگو کی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ مولا کی اور پسر سعد کی آپس میں کیا گفتگو رد و بدل ہوئی. ہاں، جب پسر سعد واپس جا رہا ہے، امام حسین کی بات کو نہیں مانا ہے، تو اس موقع پر امام کہتے ہیں یا ابن سعد اما تتق اللہ الذی الیہ مادک. پسر سعد، کیا تجھے خوف خدا نہیں ہے؟ جس کی طرف تیری بازگشت ہونی ہے، تجھے پلٹ کر جانا ہے، کیا اس کا کوئی ڈر نہیں ہے تیرے دل میں؟ کیا تجھے قیامت کا خوف نہیں ہے؟ اس دن سے ڈرو جب نیزے کی بلندی پر سنگ بارانی ہوگی. اور پھر کہتے ہیں عمر سعد نے رخ موڑا ہے اور جب چل دیا ہے تب امام علی مقام نے اس کے اوپر لعنت کی ہے، نفرین کی ہے. کل نفرین کی بھی گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. امام معصوم کم نفرین کرتے ہیں؟ کیا سید الشہداء کوئی ہم جیسے جذباتی انسان ہیں؟ کیا امیر المؤمنین اگر کسی کے لیے نفرین کر رہے ہیں تو حکومت کی لالچ میں یہ تصور بھی اگر کر لیا جائے تو دین خطرے میں پڑ جائے؟ جب امام معصوم مکمل طور پر یقین کر لیتے ہیں کہ سامنے والے کے ہاں ہدایت حاصل کرنے کی کوئی رمق باقی نہیں ہے، تب خدا کی بارگاہ میں نفرین کرتے ہیں. مولا نے کیا نفرین کی ہے، کیا بد دعا کی ہے؟ مالک ذبحک اللہ علی فراشک عاجلا، خدا تجھے جلدی ہی تیرے بستر پر موت دے گا. اور اسی انداز سے وہ رخصت ہوا ہے. یہ عمرو ابن قردہ. روز عاشور یہی عمرو ابن قردہ ہیں جو سعد ابن عبداللہ کے ساتھ امام حسین کے مقابلے میں تیروں پر تیر لے رہے ہیں.
اور جب زخمی حالت میں جناب عمرو ابن قرظہ میدان کربلا پر گرے ہیں تو امام عالی مقام نے جو سرٹیفکیٹ دیا ہے، امام نے جو تمغہ دیا ہے، امام فرماتے انت امامی فی الجنہ، اے عمرو ابن قرظہ جنت میں تو مجھ سے آگے آگے ہوگا۔ امام معصوم، فرزند رسول، مصباح الہدیٰ، چہرے اسلام کی ضیاء، نواسے رسول، فرزند بطول امام حسین کہہ رہے ہیں انت امامی فی الجنہ، اور یہ خود ایک جملہ توضیح طلب ہے۔ عزیزان گرامی، زیارت ناہیہ کا بھی فقرہ ہے، السلام علی عمرو ابن قرظہ الانصاری، امام وقت عمرو ابن قرظہ انصاری کی خدمت میں تحفہ سلام روانہ کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ان کا رجس کیا ہے؟ انصار کے جنگجو جانتے ہیں کہ اپنے عہد و پیمان کا دفاع کرتا رہوں گا، اس ضربت کے ذریعے جو جوان ہے جس میں کسی قسم کی سستی نہیں ہے، کوئی کاہلی نہیں ہے، جو بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے والی ہے، ایسی ضربت جو اپنی جان اور اپنا مال سب حسین پر فدا کرنے والی ہے۔ اور جب عمرو ابن قرظہ کی شہادت ہوئی ہے، دیکھیے دو بھائی، ایک باپ کی اولاد، ایک آ گیا امام حسین کی طرف، دوسرا علی ابن قرظہ لشکر باطل میں رہ کر کے امام عالی مقام کی خدمت میں کیا جسارت آمیز لہجہ اختیار کرتا ہے۔ جا عمرو ابن قرظہ الانصاری ووقف امام الحسین یقیہ من العدو ویتلقى السہام بصدر وجبہتہ، سینے پر تیر لگے ہیں، پیشانی پر تیر لگے، فلم یصل الی الحسین، خود تو تیروں پر تیر کھاتے رہے لیکن امام عالی مقام پر ایک تیر بھی نہیں لگا۔ ولما کثر فیہ الجراح التفت الی ابی عبداللہ فقال، جب تیروں پر تیر کھا چکے ہیں متوجہ ہوئے امام حسین کی جانب، اور پھر امام عالی مقام سے کہتے ہیں اب وفیت تو ابن رسول اللہ، فرزند رسول، کیا ہم نے وعدہ وفائی کی؟ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کیا واقعی میں ہمارے یہاں امام وقت کے تئیں وفاداری ہے؟ کیا ہم نے امام وقت کو پہچانا ہے؟ ہمارا سارا عمل کس لیے ہے؟ جنت مل جائے، لوگوں کے سامنے واہواہی ہو جائے، ہمارا نام درج رہے، ہم اتنے برس سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ جبکہ امام وقت کی معرفت کی اہمیت کیا ہے؟ پر یہ تاریخ محقق کبیر کہتا ہوں آیت اللہ العظمی جعفر سبحانی حفظہ اللہ کو اپنی کتاب فروغ ابدیت میں انہوں نے لکھا ہے کہ جنگ احد پروپیگنڈا ہوا، نبی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور کیوں یہ پروپیگنڈا ہوا، کیوں موقع ملا؟ اس کی وجہ ہے نبی نے جس کی جو ڈیوٹی معین کی تھی، امت مسلمہ نے، لشکر اسلام نے، نبی کے اصحاب نے، نام نہاد مسلمانوں نے اپنی ڈیوٹی پر اپنے آپ کو پابرجا نہیں رکھا۔ نبی نے کہا تھا خبردار یہاں سے ہلنا نہیں، ہٹ گئے، مال غنیمت کی لالچ میں منتشر ہو گئے، دشمنوں نے پروپیگنڈا کیا، نبی کو قتل کر دیا گیا۔ خبر پہنچی ہے کہاں؟ مدینہ کی سرزمین پر نبی کا چاہنے والا نکلا ہے، آ رہا ہے۔ وسط راہ میں عمرو ابن جمعہ کی زوجہ سے ملاقات ہوئی، آنے والا نبی کی خیریت سے آگاہ ہونا چاہتا ہے۔ عمرو ابن جمعہ کی زوجہ ہے جو پشت شتر پر 3 جنازے لے کر آگے بڑھ رہی ہے، 3 جنازے، لیکن آنے والے نے جنازوں کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ یہ بتاؤ ہمارا امام کیسا ہے؟ نبی اپنے دور کے افراد کے لیے امام، وہ خاتون کہتی خدا کا شکر ہمارا امام زندہ ہے، صحیح و سالم، نبی کی خیریت سے آگاہی دی۔ اب آنے والے نے سوال کیا، یہ بتاؤ یہ جنازے کس کے ہیں؟ عمرو ابن جمعہ کی زوجہ کہتی ہے جنگ احد میں میرا شوہر مارا گیا، میرا بھائی مارا گیا، میرا بیٹا مارا گیا، لیکن خدا کا شکر کہ ہمارا امام نبی خاتم زندہ ہے۔ یہ ہے امام وقت کی زندگی۔ تو ہم اور آپ تو اشعار پڑھ لیتے ہیں کہ کسی کے پاس تو مردہ بھی نہیں، لیکن ہمیں یہ افتخار ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے۔ امام زندہ ہے تو اس سے ہمارا رابطہ کتنا ہے؟ ہم کتنی دیر کے لیے گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے امام وقت سے رابطہ کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں؟ آپ یقین کیجئے وقت کے کاموں میں سے ایک کام ہے مکتب و مذہب کی حفاظت کرنا۔ کتنے دشمن آئے تاریخ میں، کتنی آندھیاں چلیں، تند و تیز ہوائیں چلیں، لیکن کیا لشکر اسلام کے سپاہی ختم ہو گئے؟ کیا مکتب حقہ ختم ہو گیا؟ میں آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کروں، مثلا علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ، توجہ کیجئے گا، یہ تاریخ کی حقیقت ہے۔ علامہ مجلسی
نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، گویا آج سے تقریباً 500 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ صرف اور صرف ارطغرل غازی آپ کو سیریل نہیں دیکھنا ہے بلکہ تاریخ کو پڑھنا بھی ہے۔ صرف سیریل دیکھ کر کے حقیقت تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ 500 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بحرین میں ہماری تعداد کتنی تھی اس وقت؟ ہم تھے تقریباً 20-30%۔ دوسرے مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد 70-80%۔ یہ اچانک اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ ہماری تعداد بڑھ کیسے گئی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ امام وقت کی نصرت شامل حال تھی۔ توجہ کیجیے گا، بادشاہ کے پاس وزیر آتا ہے اور آنے کے بعد ایک انار پیش کرتا ہے جس کے اوپر ایک عبارت رقم تھی، ان ابا بکر و عمر و عثمان و علی خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ چاروں اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آئے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ وزیر کہتا ہے یہ قدرتی طور پر انار پیدا ہوا ہے، ہم شیعوں کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے دیکھو اگر تمہیں ہمارے ملک میں رہنا ہے تو تمہیں ٹیکس دینا ہوگا وگرنہ تمہیں اسیر بنا لیا جائے گا۔ یہ آج کے علماء کے لیے پیغام ہے اس واقعے میں۔ ایک عالم ادھر بھاگ رہا ہے، دوسرا ادھر بھاگ رہا ہے، تیسرا ادھر جا رہا ہے، چوتھا اپنی قیادت کا اعلان کر رہا ہے، پانچواں اپنے ساتھ کچھ فرینڈز کو لے کر کے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ بات پسند آئی بادشاہ کو، کہا ہاں شیعوں کو بلایا جائے۔ علماء منتخب ہوئے، پہنچے دربار میں، لیکن علماء نے فوراً جذبات میں آ کر کے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ قرآن بھی کہتا ہے ہمیشہ ٹھوس بولو، قولوا قولا سدیدا، جو بولو ٹھوس بولو، ہلکی پھلکی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ممبر پر آؤ تو ٹھوس بولو، ایوانوں میں جاؤ تو ٹھوس بولو، میڈیا کے سامنے آؤ تو ٹھوس بولو تاکہ مکتب کا دفاع کر سکو۔ ان تمام علماء نے کہا آپ ہمیں وقت دیجئے، ہم 3 دنوں کے بعد آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ علماء واپس آئے، کمیٹی بنی، سب نے مل کر کے 3 افراد کو منتخب کیا اور پھر منتخب کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہم میں سے ہر روز ایک انسان جائے گا نصف شب صحرا اور بیابان میں، امام وقت سے رابطہ کرے گا، مولا آپ ہی مدد کیجئے۔ پہلے دن عالم گیا، امام سے ملاقات نہیں ہوئی، دوسرے دن عالم گیا، امام سے ملاقات نہیں ہوئی، تیسرے دن شیخ عیسیٰ جاتے ہیں، نصف شب گزر گئی، گفتگو کر رہے ہیں اپنے امام سے، درد دل کر رہے ہیں، اچانک ایک سوار آیا، کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ سے کیا مطلب؟ کہا کہ میں تمہارا امام وقت ہوں، اب معرفت ہوئی۔ شیخ عیسیٰ کہتے ہیں اگر امام وقت ہیں تو آپ حال دل کو جانتے ہوں گے۔ اب انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ شیخ عیسیٰ کہتے ہیں گھبرانے کی، امام کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جانا اور دربار میں پہنچنے کے بعد کہنا اس سوال کا جواب ہم وزیر کے فلاں حجرے میں دیں گے، گھر میں نہیں، فلاں حجرے میں، اور پہنچو گے وزیر کے گھر میں، گھر کے فلاں حجرے کے گوشے میں ایک تھیلے میں تمہیں سانچا ملے گا، جا کر کے دکھانا اور پھر کہنا کہ جتنے الفاظ لکھے ہوئے تھے سارے الفاظ مٹ گئے، صرف 3 نام باقی رہ گئے ہیں۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ ان ابا بکر و عمر و عثمان و علی خلیفۃ رسول اللہ، کا سارے نام مٹ گئے ہیں، صرف 3 نام باقی، اللہ کا نام باقی ہے، اللہ کے رسول کا نام باقی ہے، اور ولی اللہ علی مرتضیٰ کا نام باقی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ آپ نے دیکھا کہ جب یہ آ کر کے دلیلیں دی گئی ہیں تو فوراً وہیں سے تعداد برعکس ہو جاتی ہے، ہماری اکثریت ہو جاتی ہے، وہ اقلیت میں پہنچ جاتے ہیں۔ کس نے مدد کی ہے؟ امام وقت نے۔ وقت کے امام سے رابطہ۔ عامر ابن قرظہ کیا کہتے ہیں؟ اب وفیت تو ابن رسول اللہ، فرزند رسول، یہ بتائیے کیا ہم نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے؟ پھر مولا فرماتے ہیں قال نعم انت امامی فی الجنہ، ہاں تم نے وعدہ بھی پورا کیا اور تم جنت میں مجھ سے آگے آگے رہو گے۔ فقرا رسول اللہ منی السلام، جانا تو جد پیغمبر خاتم کو میرا سلام کہنا۔ وَعْلَمْهُ إِنِّ فِي الْآثَارِ وَخَرَّ مَيِّتًا فَنَادَى أَخُوهُ علی، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے امام سے گفتگو کرنے کے بعد، اب ان کا بھائی علی ابن قرظہ جو لشکر باطل میں ہے وہ آواز دیتا ہے، وَكَانَ مَعَ ابن سعد، پسر سعد کے ساتھ تھا، یہاں سے جسارت کرتا ہے امام حسین کی خدمت میں، یا حسین، تعبیر ہے، امام عالی مقام کو معاذ اللہ کذاب کہتا ہے، امام کی بے حرمتی خود امام کے سامنے، العیاذ باللہ۔ غررت اخی حتی قتلتہ، میرے بھائی کو آپ نے دھوکہ دیا یہاں تک کہ وہ مقتول قرار پایا،
فقال انی لم اغر اخاک، مولا فرماتے میں نے دھوکہ نہیں دیا ہے، ولکن اللہ ہداہ واضلک، اللہ نے تو اس کی ہدایت کر دی لیکن تجھے گمراہ کر دیا ہے، تو راہی ضلالت ہو گیا ہے۔ اور اس موقع پر نافع ابن ہلال آگے بڑھے ہیں جو امام کی طرف سے دفاع کرتے ہیں اور امام کا آنے کے بعد حفاظت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ دوسری ذات میدان کربلا میں ابو ثمامہ ساعدی، کون تھے؟ جو ہتھیاروں کے ماہر تھے، اسلحوں کی شناخت رکھنے والے تھے۔ مسلم ابن اوسجہ کے ساتھ پہنچے میدان کربلا میں، امام علی مقام سے ملحق ہوئے ہیں، نافع ابن ہلال کو لیا ہے، زبالہ تک پہنچے اور پھر امام کے ساتھ کربلا پہنچے۔ یہ کون سے ہیں؟ ابو ثمامہ روز عاشور جب امام علی مقام سے کہتے ہیں کیا مولا وقت نماز آ گیا ہے، امام حسین نے دعاؤں سے نوازا، یا ابا ثمامہ قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، اے ابو ثمامہ تم نے نماز کا وقت یاد دلایا، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں اور اپنا ذکر کرنے والوں میں قرار دے۔ ان درباروں میں پہنچنے کے بعد اپنے دامن مراد کو پھیلا کر کے دعاؤں کا طلب کر لینا ہمارا کام ہے، لیکن خود امام حسین جسے دعاؤں سے نواز دیں اس ذات کا نام ہے ابو ثمامہ ساعدی۔ کردار کو ایسا بنانا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے جو رجس پڑھا ہے، اداء لآل المصطفى وبناته على حبس خیر الناس صبط محمد، ازاء لزہر النبی وزوجها خزانة علم اللہ من بعد احمد، بی بی دو عالم شہزادی کونین کا قصیدہ ہے، اس میں امیر المؤمنین کے علم کا تذکرہ ہے، اس میں اداء لأہل الشرق والغرب کلہم، تمام اہل مشرق و مغرب کے لیے تعزیت، وحزن علی حبس الحسین المسدد، اس حسین کے غم میں تعزیت پیش کرتا ہوں کہ جو سچ کے سوا کچھ اور نہیں بولتا ہے۔ یہ ہے رجس۔ فمن مبلغ عن النبی وبنتہ بان ابنکم فی مجہدائی مجہد، سخت مصیبتوں میں بنت پیغمبر کا لال حسین گھرا ہوا ہے۔ زیارت ناہیہ میں بھی کس کا تذکرہ ہے؟ جناب ابو ثمامہ کا، السلام علی ابی ثمامہ عمر ابن عبداللہ الساعدی۔ حتی زیارت رجبیہ میں بھی اسی قسم کا فقرہ موجود ہے، امام معصوم شہید کربلا جناب ابو ثمامہ جیسے صحابی امام حسین کو اپنا سلام روانہ کرتے ہیں۔ یہ کون ابو ثمامہ ہے؟ میرے عزیزو آپ پڑھیے گا کبھی قرآن مجید کو اس زاویے سے پڑھیے کہ قرآن مجید کے 114 سوروں میں 9 سورے ایسے ہیں جن کی ابتدا دشمن شناسی سے ہو رہی ہے۔ ہم تو آپس میں دشمنیاں کرتے ہیں، ہمارے گھروں کا حال کیا ہے آپ سب بہتر جانتے ہیں، طلاق کی شرح میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، میاں بیوی کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، حتیٰ کووڈ-19 میں جب سب چیزیں بند تھیں ہمارے گھرانوں میں لڑائیوں پر کوئی پابندی نہیں تھی، کوٹ کچہرا تھانی کھانا کوتوالی۔ اہل بیت طاہرین کے چاہنے والے اس جرم کے مرتکب ہوں تو واقعی مقام افسوس ہے۔ پھر ان مجالس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے امیر المؤمنین شہزادی کونین امام حسین جناب رباب ازواج پیغمبر اور آل پیغمبر کے سلسلے میں گفتگو نہیں کی کہ ان کا کردار کیا تھا۔ میں اپنے جوان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر گھر کے ماحول کو خوشنما بنانا چاہتے ہیں تو فقط اس توقع میں مت رہیے کہ آپ کی زوجہ آپ کا شکریہ ادا کرے، بلکہ کبھی کبھی آپ کو بھی شکریہ ادا کرنا ہوگا، قدردانی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سیرت پیغمبر ہے، سیرت امیر المؤمنین ہے۔ مثال کے طور پر جناب خدیجہ ام المؤمنین ملکۃ العرب جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو پیغمبر خاتم نے قدردانی کی ہے۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ خدیجہ نے اس وقت مجھے مالی مدد سے نوازا ہے جب لوگوں نے اپنی دولت کو اپنی تجوریوں میں بند کر رکھا تھا۔ یہ قدردانی ہے، یہ ہے شکریہ، یہ ہے سپاس۔ امیر المؤمنین بعد شہادت اپنے کسی جناب زہرا کی شہادت کے بعد اپنے کسی صحابی سے سوال کرتے ہیں فاطمہ کو پہچانا؟ وہ کہتا نہیں، حق معرفت کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟ واقعی میں آج بھی صدیقہ طاہرہ کی عظمتوں کو نہ کسی دانشور کا مرغ تخیل پا سکتا ہے، نہ کسی شاعر کا پر پرواز وہاں تک پہنچ سکتا ہے اہل بیت طاہرین کے اگر فرامین نہ ہوتے۔ اب امیر المؤمنین نے قدردانی کی ہے۔ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں فاطمہ نے اس حد تک چولہے میں لکڑیاں جلائی ہیں کہ وقت شہادت جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا اس سے دھوئیں کی بو آ رہی تھی۔ یہ خواتین کے لیے بھی پیغام ہے، ہم مردوں کے لیے بھی پیغام ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا امیر۔ کس کے لیے؟ مالک جنت کے لیے۔ کس کے لیے؟ بنت پیغمبر صدیقہ طاہرہ کے لیے۔
اور پھر امیر المؤمنین قدردانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں فاطمہ نے اس حد تک مشکیزے میں پانی ڈھویا ہے کہ دوش پر اس کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ قدردانی کا جذبہ ہمیں اپنے ہاں پیدا کرنا ہوگا۔ لیکن ہماری دشمنیاں کہاں ہیں؟ ہماری دشمنیاں ہمارے اپنے گھروں میں، بھائی بھائی سے دشمن ہے، باپ بیٹے کے درمیان دشمنی ہے، بھائی بہن کے درمیان دشمنی ہے، مقدمے چل رہے ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، امیر المؤمنین فرماتے شیعتنا، ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے جو نعرے لگائے۔ بڑی اچھی بات ہمارے ایک استاد نے کہی اور میں نے اس کو فیس بک پر دیکھا، انہوں نے کہا کہ گلی گلی کلی کلی ہر جگہ تو علی ہیں، نہیں ہے تو ہمارے گھروں میں علی نہیں ہے۔ یہ ابھی میں نے ریسنٹلی سنا ہے، 1-2 دن پہلے۔ حقیقت یہی ہے، نعروں میں تو علی ہیں لیکن ہمارے کردار میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں؟ ہمارا شیعہ کون ہے؟ المتحابون فی مودتنا، جو ہماری مودت کی راہ میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو اگر میاں بیوی سمجھ کر کے ایک دوسرے سے محبت نہیں کر رہے ہیں، کم سے کم یہی سوچ کر محبت کر لیں کہ ہم اور ہمارے گھر والے یہ امیر المؤمنین کے چاہنے والے ہیں، شیعہ ہیں، تو ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ۔ ہمارے ہاں دشمن شناسی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 9 سوروں کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ دشمن شناسی سے، جس میں ایک سورہ ممتحنہ ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں عدو مبین کس کو کہا ہے؟ پڑھیے گا آپ، متعدد مقامات پر پروردگار نے دشمن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ظاہراً 23 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں۔ اب یہی ابو ثمامہ جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، جب میدان کربلا میں پیسر سعد کے لشکر سے کوئی آ رہا ہے، مولا نے پوچھا ابو ثمامہ پہچانتے ہو؟ دشمن شناسی کا عالم یہ ہے، ابو ثمامہ دیکھ کر کہتے ہیں شر اہل الارض، روئے زمین کا بدماش ترین انسان ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے۔ کثیر ابن عبداللہ اس کا نام تھا، بدماش ترین انسان۔ یا پھر آگے بڑھئے، یزید ابن زیاد مہاجر، صحابی ہے امام حسین۔ جب حر نے لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈالا ہے تو یہ یزید ابن زیاد مہاجر کیا کہتے ہیں؟ عصیت ربک وَأَطَعْتَ إِمَامَكَ وَكَسَبْتَ الْعَارَ وَالنَّارِ۔ دیکھیں معرفت امام کتنی ہے، تو نے اپنے پروردگار کی معصیت کی اس کام کو انجام دے کر، اپنے امام کی اطاعت کی ہے۔ امام ہر ایک کا ہے، چاہے امام حق ہو، چاہے امام باطل ہو۔ حر کا امام کون تھا؟ ابن زیاد، پیسر سعد، یزیدی افکار رکھنے والے افراد۔ تو نے کس کی اطاعت کی ہے؟ اپنے آقا کی، اور اس عمل کے ذریعے تو نے ذلت کو اور آتش جہنم کو مول لے لیا ہے۔ وَاكْتَسَبْتَ الْعَارَ وَالنَّارِ، ذلت بھی تو نے مول لے لی ہے اور آتش جہنم کو بھی اپنا مقدر بنا لیا ہے۔ بڑے ماہر تیر انداز تھے، ان کے پاس روز عاشور 100 تیر، 95 تیر ہدف پر لگتے ہیں، صرف 5 تیر نے خطا کی ہے۔ دوزانو بیٹھ کر کے یہ تیر اندازی کرتے تھے۔ کیسے کیسے جیالے لے کر امام حسین میدان کربلا میں پہنچے ہیں۔ اور پھر جو ان کا رجز ہے میدان کربلا میں، آپ توجہ کیجئے گا، یہ کیا کہتے ہیں؟ یا رب انی للحسین ناصر، خدایا میں میدان کربلا میں امام حسین کی نصرت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَلِابْنِ سعد تارک و حاجر، پیسر سعد کو دھتکارنے کے لیے، اپنے سے دور بھگانے کے لیے میدان کربلا میں نے قدم رکھا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو امام کا ناصر بنانا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ ناصر کیسے بننا ہے؟ یہ جو فضائے عالم میں امام حسین کی روز عاشورہ آواز گونجی تھی، حل من ناصر، وہ آواز کیا فقط روز عاشور سن 61 ہجری نہیں، آج بھی اس کی صدا سنائی دے رہی ہے۔ آج بھی امام کو ہماری نصرت کا مطالبہ ہے، اور اس نصرت کی آواز پر لبیک کہنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ نصرت کبھی علمی ہوگی، اور علم کی بڑی اہمیت ہے۔ علم کی اتنی اہمیت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ مثلا روایت کہتی ہے کہ 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، مولا امام نقی کے پاس ایک شخص آتا ہے، مناظرہ کر کے جیت کر آیا ہے۔ دیکھیے صاحب علم کی حیثیت ہے، اس امامے کی نہیں، اس لباس کی نہیں۔ ہمارے یہاں برعکس ہو گیا، ہمارے ہاں علم کی اہمیت نہیں ہے، علم کی قدردانی نہیں ہے، علم کی قدر شناسی نہیں ہے۔
لباس کی قدردانی ہے، لباس کے ذریعے لوگوں کو پہچانا جاتا ہے، جبکہ علم کے ذریعے لوگوں کو پہچانا جانا چاہیے۔ روایت کہتی مولا امام نقی اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کو خبر ملی فنا آپ کا چاہنے والا آیا ہے، مناظرہ کر کے آیا ہے، فتح و ظفر اور کامیابی و کامرانی کے ساتھ واپس آیا۔ روایت کہتی ہے مولا اپنی جگہ سے اٹھ گئے، اپنے گلے لگایا اور مولا امام نقی نے اس آنے والے کو اپنے بالکل پاس میں بٹھالا۔ اب جتنے امام کے رشتہ دار تھے انہوں نے اعتراض آمیز لہجے میں کہا مولا ہم آپ کے خونی رشتہ دار، ہم آپ کے اپنے سگے ہیں، آپ نے ہم سے نزدیک اسے بٹھا لیا ہے، ہمیں دور کر دیا ہے۔ اس موقع پر امام علی نقی فرماتے ہیں یہ عمل میں نے اپنی وجہ سے انجام نہیں دیا، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ مالک آواز دیتا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے صاحبان ایمان میں ان کے درجات میں بلندی عطا کی ہے جو صاحبان علم ہیں۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نے اس کا احترام اس کے علم کے سبب کیا ہے۔ پہلی نصرت جو ہمیں اور آپ کو کرنی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو میدان علم میں آگے بڑھانا ہے۔ اتنی احادیث ہمارے پاس ہیں، اتنی احادیث ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، اطلب العلم ولو بالصین، الحکمت ضالۃ المؤمن، اتنی ساری احادیث، اتنے سارے فرامین، اتنے سارے تشویق آمیز کلمات۔ تو کیا علم ڈگریوں کا نام ہے؟ نہیں، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے جو اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ علم بصیرت عطا کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے امام کی نصرت کرنی ہے عملی اعتبار سے۔ توجہ کیجئے گا، یہ پیغامات پہنچانا ضروری ہے۔ عملی اعتبار سے پریکٹیکل لائف میں ہمیں اور آپ کو اپنے امام کا ناصر بننا ہے۔ عملی نصرت کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت خوب کہا ہے مرحوم جناب طیب کاظمی نے، شیعہ اگر ہو تم تو عمل شاندار ہو، دنیا نہ یہ کہے کہ فقط سوگوار ہو، مسجد بھی خوش ہو اور عزا بھی نثار ہو، فرش عزا پہ عابد شب زندہ دار ہو، ماتم کے ساتھ ساتھ نمازیں ادا کرو، سرور کا غم ملا ہے تو شکر خدا کرو۔ آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، عملی نصرت کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آنے والا ایک گروہ آتا ہے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس۔ آپ توجہ کیجئے گا، آنے والا گروہ آیا ہے مولا سے ملاقات کرنے کے لیے۔ مولا نے گروہ سے ملاقات کرنے سے پہلے ایک سوال کیا، کیفا عیادت اغنیاءہم لفقراءہم، یہ بتاؤ جو گروہ ہمارے پاس آیا ہے اس میں مالدار لوگ اپنے فقیروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ پہلے عملی اعتبار سے ہمیں یہ بتاؤ کہ آنے والے اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنے طرز حیات کے ذریعے کیا ثابت کرتے ہیں؟ آیا فقیروں کا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں؟ کیف صلۃ اغنیاءہم لفقراءہم، جو ان کے مالدار لوگ ہیں وہ اپنے فقیر رشتہ داروں سے صلہ رحم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ پہلے امام نے امتحان لیا ہے، پہلے امام نے عملی اعتبار سے دریافت کیا، یہ بتاؤ کہ آخر ان کے یہاں غریبوں کی تیمارداری کا جذبہ ہے یا نہیں، ان کے ہاں صلہ رحم کا جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ یا پھر ایک اور روایت، آنے والا گروہ آتا ہے امام رضا کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے نحن الشیعۃ علی، ہم علی مرتضیٰ کے شیعہ ہیں۔ عراق سے آیا تھا لیکن مولا سے اجازت نہیں ملی ہے کہ مولا امام رضا سے ملاقات ہو سکے، اور جب بہت زیادہ اصرار بڑھا ہے مولا امام رضا نے اجازت دی ہے، اور جب گروہ پہنچا ہے مولا کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے میں نے اجازت کیوں نہیں دی تھی تمہیں؟ انتم فی اکثر اعمالکم لہو مخالفون، تمہارے یہاں قول و فعل میں یکسانیت نہیں ہے، تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ مقصرون فی کثیر من الفرائض، بہت سارے واجبات کو چھوڑ دیتے ہو۔ تتہاونون بعظیم حقوق اخوانکم، اپنے بھائیوں کے عظیم حقوق کو پامال کر دیتے ہو۔ عملی اعتبار سے بھی ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ایک مدد اور کرنی ہے، وہ ہے مالی مدد۔ لیکن بہت سارے افراد جس طرح حج پر نہیں جاتے ہیں مستطیع ہونے کے باوجود، کیوں کہ ہم اپنا پیسہ آل سعود کو دیں، اسی طرح بہت سارے مؤمنین رکوع میں شریعہ کی پابندی نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ مولوی صاحب کو دیں تاکہ وہ اپنا پیٹ بھریں۔ توجہ کیجئے گا،
بہت سارے مومنین خمس کی پابندی نہیں کرتے، اور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں ہم خمس کیوں نکالیں، مولوی صاحب کی توند اور نکل جائے، ان کا رہنے کا اسٹائل اور ہائی فائی ہو جائے۔ تو کیا آپ مولوی صاحب کو برے حالات میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ واقعی میں بالقطع کہہ سکتے ہیں کہ اس مولوی نے خمس کا پیسہ کھایا ہے؟ اگر کہہ سکتے ہیں تو اسے کیوں دیتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، دینا حرام ہے، اتنا شعور تو ہونا چاہیے کون کھا رہا ہے، کون استعمال کر رہا ہے۔ لیکن بعض افراد کنارہ کشی، اور پھر بعض افراد کہتے ہیں نہیں یہ خمس تو امام زمانہ کا حق ہے، امام پردہ غیبت میں جب مولا آئیں گے تب امام کو دیں گے۔ تو یہ دو روئی والی سیاست نہیں چلنے والی ہے، یہ نفاق نہیں چلنے والا ہے، یہ دو چہرہ نہیں چلنے والا ہے کہ اگر مسئلہ وضو کا آئے گا تو آپ مرجع کے پاس جائیں گے، اگر مسئلہ تیمم کا آئے گا تو مرجع تقلید سے پوچھیں گے، اگر مسئلہ واجب غسل کا آئے گا تو مرجع تقلید کے پاس جائیں گے، جب مسئلہ خمس کا آئے گا تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں توضیح المسائل سے ہمیں نہیں لینا ہے، ہم تو امام کو دیں گے، امام پر سے پردہ غیبت ہیں۔ نہیں، ایک سیاست آپ کو رکھنی ہوگی۔ عزیزان گرامی، بعض افراد سمجھتے ہیں اگر ہم خمس نکال رہے ہیں تو مولوی پر یا ادارے پر کوئی احسان کر رہے ہیں، نہیں، ہرگز یہ غلط فہمی ہے۔ آنے والا آتا ہے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بروجردی رضوان اللہ تعالی علیہ کے پاس، جب اس نے خمس کی رقم دی ہے تو آغا بروجردی کہتے ہیں تمہارا ہم پر احسان نہیں ہے کہ تم ہمیں رقم دے رہے ہو اور ہم پر احسان کر رہے ہو، نہیں، بلکہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ تمہاری رقم کو ہم قبول کر رہے ہیں۔ نہیں، ابھی بات آپ کے لیے اور واضح کر دوں۔ مثلا روایت کہتی ہے آنے والا آتا ہے بارگاہ امام رضا میں اور بوری میں پیسہ لے کر آیا ہے۔ کس چیز میں؟ یہ روایت کا فقرہ ہے۔ بوری میں پیسہ لایا ہے، مولا کے گھر میں پہنچا، ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے تصور کر رہا ہے، اور ایک مرتبہ اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر ہم جیسے لوگ امام رضا کو نہ دیں تو مولا کا خرچہ کہاں سے چلے گا۔ بعض افراد مولویوں کے بارے میں بھی یہی سوچتے ہیں اگر ہم لوگ نہ دیں تو مولوی صاحب کہاں جائیں گے۔ تو مولوی صاحب کاہل تو ہے نہیں، اپاہج تو ہے نہیں، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، بدن دیا ہے، جسم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، ہنر دیا ہے۔ یہ غلط فہمی کبھی ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے۔ آنے والا امام رضا کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اگر ہم جیسے لوگ مولا امام رضا کی مدد نہ کریں، مولا کو پیسہ نہ دیں تو مولا کا کام کیسے چلے۔ روایت کہتی ہے مولا امام رضا نے اس کے حال دل کو پڑھ لیا۔ دیکھیے امام کہتے ہی اسے ہیں جو حال دل کا مطالعہ کر لیا کرے۔ جیسے ہی امام رضا نے اس کا دل پڑھا فوراً وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب جو وضو کرتے جا رہے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ پانی کے قطرات زمین پر نہیں گر رہے ہیں بلکہ سونا اور چاندی گر رہا ہے۔ امام نے اپنے اس ایک عمل سے ثابت کر دیا تم ہمیں اس ظاہری سکوں کی کھنک سے تولنا چاہتے ہو، ہم وہ ہیں کہ اگر ہماری ہتھیلی میں پانی کے قطرات آ جائیں تو زر و جواہر میں بدل جائیں۔ ہم وہ ہیں کہ اگر مٹی کی دیوار کو اشارہ کریں تو سونے کی دیوار میں تبدیل ہو جائے۔ ہم اس گھرانے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں کہ اگر سنگریزے ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں تو زر و جواہر میں بدل جائیں۔ تو ہمیں اور آپ کو واقعی میں موجودہ دور میں مدد کرنی ہے مکتب کی، مذہب کی، دین کی، نشر معارف اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے مالی مدد کے ذریعے، جس جانب سماج کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ البتہ یہ آخری بات ہے، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا، اس کے ساتھ میں کچھ اور چیز ایڈ کی۔ مثلا مالک کہتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یا مالک کہتا ہے فَاشْكُرُونِی أَشْكُرْكُمْ، تم میرا شکریہ ادا کرو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ اسی طرح مالک کہتا ہے اِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ چونکہ موضوع طولانی ہے، صرف میں اشارہ کر کے بات کو ختم کر دوں گا اور کل دوسرا موضوع انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کربلا میں کس قسم کے تعلیمات پوشیدہ ہیں اور ہم اپنے سماج کو کیسے کربلائی بنا سکتے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا۔ تو کیا پروردگار عالم جو مدد کرتا ہے تو کیا اسلحے کے ذریعے، ٹینک کے ذریعے؟ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ کیا پروردگار کی جانب سے کوئی اسلحہ آ گیا تھا؟ بعض افراد نے کریم پروردگار پر اعتراض کیا، اے اللہ اگر تو نے فلاں فلاں افراد کو اپنا نبی بنایا ہے تو انہیں بھوک کیوں لگتی ہے، انہیں موت کیوں آتی ہے، وہ سوتے کیوں ہیں، وہ کھاتے کیوں ہیں؟ اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں عام انسانوں کی زندگی دی ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم جب مدد کرتا ہے تو اسلحے نازل نہیں کرتا ہے، ہاں ان کا تذکرہ باقی رکھتا ہے۔
اور وہ تو انبیاء کی زندگی ہے، وہ تو اہل بیت طاہرین اولیاء کرام کی زندگی جن کا ذکر باقی ہے۔ آپ اگر محسوس طریقے سے سمجھنا چاہیں تو اپنے معاصر دور میں دیکھ لیجئے، دو طرح کے کریکٹر نظر آئیں گے، ایک امام خمینی کا کریکٹر، دوسرا صدام کا۔ پروردگار عالم نے امام خمینی کی نصرت کچھ اس انداز سے کی کہ آج کائنات کے چپے چپے میں امام خمینی کے افکار زندہ ہیں، صدام کا نام لینے والے بھی افراد موجود نہیں ہیں۔ پروردگار کبھی مدد کرتا ہے کس طرح؟ آثار کو، افکار کو زندہ کر کے۔ اور پھر الہی مدد اگر حاصل کرنی ہے تو انسان کو اپنا ایمان قوی کرنا ہوگا، انسان کو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہوگا، استغاثہ کرنا ہوگا، زار زار گریہ کرنا ہوگا، راز و نیاز کرنا ہوگا۔ اب آپ سوچئے امیر المؤمنین کیسے استغاثہ کرتے تھے الہی مدد حاصل کرنے کے لیے؟ امیر المؤمنین رات کی تاریکی میں جب اپنے خدا سے لو لگاتے تھے تو بے روح جسم کے مانند، اور جب ابو دردہ دوڑے آئے ہیں بی بی دو عالم شہزادی کونین کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں بی بی جان ایسا محسوس ہوتا ہے مولا امیر المؤمنین کی شہادت ہو گئی، تو صدیق طاہرہ نے مسکرا کے پوچھا تھا ابو الحسن کو کس عالم میں پایا؟ ابو دردہ کہتے ہیں مولا امیر المؤمنین خدا کی بارگاہ میں زار زار گریہ و زاری کر کے راز و نیاز کر رہے تھے۔ اس موقع پر بی بی دو عالم شہزادی کونین فرماتی ہیں ابو الحسن جب اپنے خدا کی بارگاہ میں استغاثے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو یہی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ الہی مدد اگر حاصل کرنی ہے تو انسان کو اپنے وجود میں طلب پیدا کرنی ہوگی۔ واقعی میں خداوند کریم کی بارگاہ میں انسان کو رو رو کر کے طلب کرنا ہوگا۔ پھر جب انسان معصومین علیہم الصلاۃ کی دعاؤں کے فقرات کو اور اس کے ترجمے کو پڑھے گا تب اسے اندازہ ہوگا کہ اپنے خدا سے کس انداز سے انسان کو گفتگو کرنی ہے۔ آئیے معبود کی بارگاہ میں دعا کریں، خدایا ہم سب کو دین فہمی کا شعور نصیب فرما، اور ہم سب کو کربلا فہمی کا شعور مرحمت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مریضوں کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما، دنیا بھر میں پائے جانے والے حسینیوں کی حفاظت فرما، ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ اتنی ساری مصیبتیں ہیں جو اہل بیت طاہرین نے بالخصوص سرکار سید الشہداء نے برداشت کیے، وہ کس لیے؟ تاکہ دین کا صحیح پیغام، الہی نظام دنیا والوں تک پہنچ سکے۔ مستقل آپ حضرات مصاب ہو رہے ہیں اور مجالس میں شریک ہو رہے ہیں، اور مصائب کے مختلف پہلوؤں پر آپ کی نگاہیں ہیں۔ مرثیہ خان حضرات بہترین مراثی کا انتخاب کر رہے ہیں۔ میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں دربار یزید کا۔ ہم سب کے گھروں میں بچیاں ہیں، ہم سب کے گھروں میں۔ کیا ہم میں سے کسی انسان کو یہ برداشت ہوگا کہ اس کی کمسن بچی کے رخسار پر تماچے لگیں؟ کسی کو نہیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر غیرت مند انسان ہے، اب میں آپ کے سامنے پیش کروں، کوفے میں جب استقبال ہوا ہے اس لٹے ہوئے قافلے کا تو انداز الگ ہے، شام میں جو انداز ہوا ہے وہ الگ ہے۔ کوفے میں صدقے کے خرمے پھینکے جا رہے ہیں، اور پھر شہزادی جناب زینب کا یہ کہنا صدقہ ہم پر حرام ہے۔ کوفے پہنچنے کے بعد امام حسین کی 4 برس کی کمسن سکینہ کا اپنی پھوپھی زینب سے کہنا کہ جب میں اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی تو بابا لوریاں سنایا کرتے تھے۔ جناب صالح کا تذکرہ سنایا جناب سکینہ نے کہ میرے بابا نے سنایا تھا کہ جناب صالح جو پیغمبر تھے، ان کی اونٹنی کو جب ان کی قوم والوں نے قتل کر دیا تو اونٹنی کا بچہ پہاڑی کی چوٹی پر جاتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں بد دعا کرتا ہے۔ الہی فرمان جناب صالح تک پہنچا کہ شہر کو چھوڑ دو، عذاب پروردگار تمہاری قوم کو اپنے اندر سمونے والا ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہیں کہ اگر ناقہ صالح کا بچہ خدا کی بارگاہ میں بد دعا کرے تو اللہ عذاب نازل کر سکتا ہے، اگر ہم بنت امام حسین ہونے کے بعد خدا کی بارگاہ میں اپنے دستے بد دعا کو اٹھانے کیا عذاب نازل نہیں ہوگا؟ زینب تڑپ گئیں
زینب نے کہا سکینہ بد دعا کرنے سے پہلے ماں جائے حسین کے چہرے پر نگاہ ڈال لو۔ اب جو جناب سکینہ نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا تو کیا دیکھا؟ امام عالی مقام کی آنکھوں سے آنسو کا سیل روا ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین کو۔ پھر یہ لٹا ہوا قافلہ جب شام کے دربار میں پہنچا ہے، یزید کی زوجہ، پورا ماجرا ہے کہ کس طرح ایک شام کا یہودی انسان، دیکھیے اہل بیت طاہرین کی تربیت جس کے شامل حال ہو جائے، شام کا یہودی ہے، بچی اپاہج ہے، لے کر مدینے آیا ہے، سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی ہے، در امیر المؤمنین پر پہنچا ہے، امیر المؤمنین کے ذریعے اس بچی کو شفا ملی ہے، وہ بچی جو تقریباً مردہ تھی، اب یہ یہودی کہتا ہے کہ چونکہ شفا مل گئی، میں نے وعدہ کیا تھا، شہادتین پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، امیر المؤمنین سے کہتا ہے میں اس بچی کو یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ دینی تربیت سے آراستہ ہو جائے آپ کی بچیوں کے ساتھ رہ کر کے۔ بچی جوان ہو گئی، حسین ترین بچی، اور پھر قسمت کی ماری شادی ہو جاتی ہے یزید ابن معاویہ کے ساتھ، کیا نام ہے اس کا؟ ہند۔ جب دربار میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو یزید کی زوجہ ہند یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں ان آنے والے قیدیوں سے ملاقات کرنی ہے، لیکن ملاقات کے لیے اس نے جس وقت کا انتخاب کیا وہ رات کا وقت ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ یزید کی زوجہ کا مطالبہ، رات کا وقت آیا ہے، یزید کی زوجہ کو تخت پر مسند پر بٹھالا گیا ہے، کرسی پر بٹھالا گیا ہے، آ کر کے بیٹھی، اور پھر یزید کی، آپ سوچئے کیا یہ رونے کے لیے کم ہے کہ یزید کی زوجہ تو مسند پر بیٹھے، علی کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم بنات رسول مخدرات عصمت و طہارت دربار یزید میں زمین پر بیٹھے ہیں، یہ رونے کے لیے کیا کم ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ اب اس نے سوال کرنا شروع کیا کہ میں سوال کروں گی اور کسی ایک کو جواب دینا، من ای البلاد انتم، تمہارا کس شہر سے تعلق ہے؟ جناب زینب نے جواب دیا من المدینہ، کہا ہر شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے، کون سا مدینہ؟ کہا مدینۃ الرسول۔ جیسے ہی مدینۃ النبی کا نام سنا، یہ ہند چونکہ تربیت کہاں سے ملی تھی؟ خانوادہ عصمت و طہارت سے، مسند سے اتر جاتی ہے، زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ کیا محلے بنی ہاشم کو آپ جانتی ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، محلے بنی ہاشم میں امیر المؤمنین کے گھرانے سے تعلق ہے، ہاں کیوں نہیں۔ امام حسین کا نام لیا ہے، جناب زینب کا نام لیا۔ اب زینب تڑپ گئی، زینب کہتی ہند یہ تمہاری قسمت ہے کہ تم ناز و نعم میں زندگی بسر کر رہی ہو، ہم بنت امیر المؤمنین ہونے کے باوجود دیار بدیار بے مقلع و چادر کوفہ و شام کے بازار و دربار میں پھرائے جا رہے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ ہند، بس میں نے ختم کر دیا، ہند دوڑی دوڑی یزید کے پاس آئی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے یزید یہ جو سر ہمارے دروازے پر لٹک رہا ہے کیا فرزند امیر المؤمنین آقا حسین کا سر ہے؟ یہ تم نے کیسا ظلم کیا ہے؟ لکھا ہے علماء نے یزید نے اپنی ابا سے جناب زینب کی آغوش میں تربیت پانے والی ہند کے سر کو ڈھکنا چاہا، ہند تڑپ گئی، تم میری غیرت کا اتنا خیال کر رہا ہے بنت امیر المؤمنین، علی کی شیر دل بیٹیاں زینب ام کلثوم بے مقنع و چادر، اس وقت تک میں حجاب نہ کروں گی جب تک میری شہزادیاں اپنے سروں پر حجاب نہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره الہی لا معبود سواک الہی بحق الزہراء وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم خدایا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہماری ناچیز آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ کرامت فرما۔ معبودی سروع زمین پر جہاں بھی عاشقان امام حسین ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ پڑوسی ملک پاکستان میں جو سیلاب زدگان ہیں معبود تمام انسانوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمیں اپنے بچوں کی دینی سیاسی سماجی اخلاقی تربیت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا گزشتہ دنوں میں کی جانے والی ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحمت فرما۔
تمام مؤمنین، علماء، افاضل، واعظین، خطبہ، شعراء، ذاکرین، مراجع اعظام، مرثیہ خان حضرات، نوحہ خان حضرات، ماتمی دستے میں شامل جوانوں کی حفاظت فرما۔ مراجع اعظام بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، محافظ کربلا جناب آغا سیستانی، سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھے۔ اے کریم پروردگار، واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔